بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی اس میں تفضیل کے بارے میں، اس سے پہلے مین بحث کس بارے میں تھی؟ مین بحث مشتقات کے بارے میں تھی کہ مشتقات 8 ہیں، اس میں سے ہم نے اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ 3 پڑھ لی تھی، اس میں تفضیل بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن اس کے استعمالات پڑھنے تھے۔ آج بتایا تھا اس میں تفضیل ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو دلالت کرتا ہے ایک موصوف اور اس کے اندر دوسروں کے مقابلے ایک زیادتی صفت پر، صفت کی زیادہ ہونے پر، یعنی ایک موصوف ہے کہ جس کے اندر ایک صفت اور اسے اس کے غیر سے زیادہ ہے، جیسے زید اعلم من اخیہ ہے، زید اپنے بھائی سے، ہاں تو عالمو کس بات پہ دلالت کر رہی ہے؟ زید کے اوپر کہ زید ہے، اور وہ صفت علم کی اس کے اندر اپنے بھائی سے زیادہ ہے، ایک موصوف پر دلالت کرتی ہے اور اس کی صفت کی زیادتی پر، اس کے غیر پر، اس کی صفت کی زیادہ ہونے پر دوسروں کے مقابلے۔ وزن کیا بتایا تھا انہوں نے؟ افعل کے وزن پہ آتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے، لیکن کبھی کبھی مؤنث کے لیے مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مذکر مؤنث کے لیے افعل ہی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث فعلا کے وزن پہ آتا ہے۔ اور پھر بتایا تھا اس کی شرطیں کیا تھی اس میں تفضیل بنانے کی، 6-7 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط ثلاثی سے بنتا ہے، دوسری شرط مجرد ہونا چاہیے، ثلاثی تو ہو لیکن مزید نہ ہو، مجرد ہو، تیسرا معلوم ہو مجہول، چوتھا تام ہو ناقص نہ ہو، پانچواں متصرف ہو، چھٹا تفضیل کو قبول کرتا ہو، تفضیل پر دلالت نہ کرے، ساتویں شرط کیا تھی؟ رنگ و عیب پر دلالت نہ کرے، رنگ و عیب و زینت پر دلالت نہ کرے۔ اگر یہ شرطیں پائی جا رہی ہیں تو اس میں تفضیل بن جائے گا، وگرنہ اگر شرطیں نہیں پائی جا رہی، کوئی ایک بھی شرط فاقد ہے، تو پھر کیا بتایا تھا کہ جس سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں فاقد شرط، جو بھی کلمہ ہے، فعل ہے، اس کا آپ مصدر اصلی لائیے منصوب، اور ایک ایسے افعل کے وزن کے بعد اشد، اکثر، جو اس سے مطابقت رکھتا ہو، اکثر، اشد۔ جیسے تصریف سے آپ تصرفہ سے بنانا چاہ رہے ہیں اس میں تفضیل، کیا شرط نہیں ہے اس میں؟ صرفہ میں، صرفہ میں کون سی شرط نہیں ہے؟ جی صرفہ یصرف میں کون سی شرط نہیں ہے؟ یہ وہ ہے، مزید ہے، ہاں ثلاثی تو ہے لیکن مجرد نہیں ہے، لہٰذا اس سے اگر آپ کو بنانا ہے تو اس کا مصدر اصلی لائیے۔ صرفہ یصرف کا اصلی مصدر کیا ہے؟ تصریف، اسے تصریفاً، لیکن ایک افعل ہونا چاہیے اس سے پہلے جو اس سے مطابقت رکھتا ہو، اکثر و تصریفاً، اکثر و، ہاں، یہ الفعل اکثر و تصریفاً من الاسم، فعل کی تصریف اسم سے، تو اکثر آ گئے مانا تفضیل، ٹھیک ہے، آگے آئیے، یہ ہم نے بتائی تھی۔ لیکن اگر شرط جو فاقد ہو وہ کیا ہو؟ تصرف ہو، مثلا متصرف نہ ہو، تو پھر اس کی تفضیل آپ کیسے بھی نہیں سمجھا سکتے اس کا مصدر اصلی منصوب لا کے بھی، کیونکہ تصریف تو بھائی جب تصریف نہیں ہے اس میں، غیر متصرف ہے، تو اس کا مصدر اصلی ہوگا ہی کب؟ یا ہوگا بھی تو کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ غیر متصرف ہے، یعنی جس کی گردان نہ آتی ہو پوری، یا مفاضلت کو قبول نہ کرتا ہو، یہ شرط اگر فاقد ہے تو پھر نہیں بیان کر سکتے آپ تفضیل۔ لما لا یخفی، جیسا کہ مخفی بھی نہیں ہے یہ بات، جب تفضیل کے قابل ہی نہیں ہے تو اشد اور اکثر لا کے بھی نہیں ہو پائے گی وہ تو۔ پھر اب یہ جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا، آج جو پڑھیں گے وہ تتمۃ لا بد لاسم التفضیل، ضروری ہے اس میں تفضیل کے لیے کہ من، کیا ضروری ہے؟ ان یستعمل علی احد وجوہ اربعۃ، کہ وہ استعمال ہو علی احد وجوہ اربعۃ یا اربعۃ، 4 وجہ میں سے کسی ایک پر استعمال ہو، 4 وجہ استعمال ہے اس کے، اس میں تفضیل کے، ان 4 میں سے ایک ہی وجہ پہ استعمال ہوگا، ضروری ہے کہ ان 4 میں سے ایک وجہ پہ استعمال ہو۔ ہاں، سب سے پہلا استعمال اس کا کیا ہے؟ ان یذکر بعدہ من مع مجرورہ، اس کے بعد من اور اس کا مجرور ذکر ہو، من اور اس کا مجرور، یعنی اس میں تفضیل کے بعد من استعمال ہو،
زید اعلم من اخیہ، علی افضل من غیرہ، یا تو من استعمال ہوگا اس کے بعد جار و مجرور من، یا ان یضاف الی نکرۃ، یا اس میں تفضیل مضاف ہو نکرے کی طرف. ابو ذر اصدق رجلین، تو اصدق مضاف ہے رجل کی طرف نہیں نکرہ، تو یا تو اس میں تفضیل استعمال ہوگی من اور مجرور کے ساتھ، یعنی من کے ساتھ، یا استعمال ہوگی اس میں تفضیل مضاف و نکرے کی طرف، یا تیسرا اس میں تفضیل پہ الف لام آئے گا. فلانون یعنی زید العالم، زید یا الف لام استعمال ہوگا اس کے اوپر، یا مضاف ہوگی وہ معرفے کی طرف، علی افضل. ہاں تو یہ چار استعمالات ہیں، تو آپ کون سا استعمال کریں گے؟ یہ بھی تو ہے نا، اور کون سے استعمال کریں گے تو کیا کوئی شرطیں ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں فَإِذَا اسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الْأَوَّلِ أَوِ الثَّانِي، اگر پہلی اور دوسری وجہ پہ استعمال ہو رہا ہے اس میں تفضیل، پہلی وجہ یعنی من کے ساتھ، یا نکرے کی طرف مضاف ہو رہا ہو، تو فوزنہ سواء، تو اس کا وزن مساوی ہے، فی المذکر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، مذکر مؤنث کے لیے بھی افعل، مفرد تثنیہ جمع کے لیے بھی افعل کے وزن پائے گا، نہ اس کا تثنیہ بنے گا، نہ جمع بنے گا، نہ مذکر، نہ مفرد تثنیہ مؤنث، صرف افعل استعمال ہوگا. علی افضل من غیرہ، فاطمہ تو افضل من غیرہ، فاطمہ افضل غیرہ، الزیدان افضل من غیرہ، افضل ہی رہے گا، چاہے تثنیہ آ جائے، چاہے جمع آ جائے، چاہے مذکر آ جائے، چاہے جمع آ جائے، مؤنث آ جائے. یا نکرے کی طرف ابو ذر اصدق رجلین، فاطمہ اصدق نساء، یا الزیدان اصدق رجال. تو دیکھیے اصدق ہی رہا، نہ تثنیہ بنا، نہ جمع، نہ مذکر بنا، نہ. تو اس میں تفضیل کے چار استعمالات، اس میں تفضیل یا تو من کے ساتھ استعمال ہو یا نکرے کی طرف مضاف ہو، تو ان دو صورتوں میں تو افعل کے وزن پہ رہے گی، مفرد میں بھی، تثنیہ میں بھی، جمع میں بھی، مذکر میں بھی افعل ہی رہے گا، بدلے گا نہیں. دو استعمال کیا ہے؟ الف لام تعریف اس پہ داخل ہوگا. چوتھا استعمال کیا ہے؟ وہ مضاف ہوگا معرفے کی طرف. تو یہ کہہ رہے ہیں، پہلے ان کی مثال دیکھیے، اگر پہلی اور دوسری وجہ پہ استعمال ہو اس میں تفضیل، تو اس کا وزن برابر ہے مذکر مؤنث مفرد تثنیہ جمع میں. یقال، ایسے کہا جائے گا، زید افضل من، مثال کے طور پر من خالد، زید افضل من ہند افضل من امرأۃ، مطلب کسی کا نام لے لو، زینب من زینب، ٹھیک ہے. الزیدان جو مفرد مذکر اور مؤنث کی مثال دے دی، جی افضل ہی رہا. جی تسنیہ کی دیکھ لو، الزیدان افضل من مثلا سعید، یہاں پر رجلین لکھا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے، وہ کذالک یقال، ایسے کہا جائے گا، زید افضل رجلین، ہند افضل امرأتین، الزیدان افضل رجلین. دیکھو سب جگہ افضل ہی رہا، جی اس میں تفضیل نہ مذکر بنا، نہ مؤنث بنا، نہ مفرد تثنیہ جمع بنا، مفرد رہا، مذکر رہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہند افضل امرأتین میں افضل جو ہے مذکر ہے، مؤنث ہے، لیکن افعل کے وزن پہ ہی رہے گا کیونکہ ہند ہے. لیکن وَإِذَا اسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الثَّالِثِ، دیکھیے دو وجہ میں تو ایک سا ہے، پہلی میں دوسری میں، کون سی میں؟ من کے ساتھ اور نکرے کی طرف مضاف، اس میں افعل کے ہی وزن پہ رہے گا، بدلے گا نہیں. لیکن تیسری وجہ کیا ہے؟ اگر الف لام تعریف اس پہ داخل ہو تو کیا ہوگا؟ وجب فیہ المطابقت مع المعنی، واجب ہے مطابقت کرنا معنی کے ساتھ، یعنی مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، مفرد ہے تو مفرد تثنیہ ہے. علی افضل الناس، الزیدان افضلان الناس، ہند مثلا فاطمہ تو فضل الناس، الفاطمات ہے. دیکھیے مطابقت، دیکھیے آپ یقال، آپ کہیں گے زید الافضل، زید الافضل، لیکن ہند الفضلا، مؤنث کے لیے مؤنث آ گیا نہیں آ گیا؟ فولا کے وزن پہ. الزیدان الافضلان، الزیدان الافضلان، دیکھیے تثنیہ آ گیا، افضلان نہیں. وہاں آپ کہہ دیا الزیدون الافضلون، الزیدون الافضلون، یا
الہندات الفضلیات، ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے تیسری وجہ استعمال اس کی کیا تھی، اس کی اس میں تفضیل کی کہ اس کا الف لام آئے تو مطابقت واجب ہوگی، واجب ہے. لیکن وہ چوتھی وجہ کیا تھی کہ معرفے کی طرف مضاف ہو تو کیا ہوگا، وَإِذَا اسْتُعْمِلَ عَلَى وَجْهِ الرَّابِعِ جَازَ فِيهِ الْأَمْرَانِ، اس میں دونوں امر جائز ہے، چاہے آپ مطابقت کیجئے وہاں مطابقت نہ کیجئے. وَالْأَمْثِلَةُ ظَاهِرَةٌ، مثالیں ظاہر ہیں، آپ خود دیکھ لیجئے. ایسے ہی ہے یہ، آپ یا تو ایک سے لے آئیے، آپ کہیے کیا ہے معرفے کی طرف زید افضل الناس، الزیدان افضل الناس، الزیدون افضل الناس، فاطمہ تو افضل الناس، فاطمتان افضل الناس، فاطمیات مثلا افضل الناس. افضل ہی رہا، مطابقت نہیں کیا آپ نے، اب مطابقت کیجیے. زید افضل الناس، الزیدان افضلان الناس، الزیدون افضل الناس ہے. جائز ہے، اس میں جائز ہے، مطابقت کیجیے چاہے نہ کیجیے، آپ کی مرضی ہے. فقط مطابقت ایک ہی جگہ واجب ہے، جب اس میں تفضیل پہ الف لام آئے تو مطابقت واجب ہے. مذکر کے لیے مذکر، تسنیہ کے لیے تسنیہ، مفرد کے لیے مفرد، جمع کے لیے جمع، ٹھیک ہے. اور دو صورتوں میں صرف مفرد مذکر کی ہی افعال ہی استعمال ہوگا. کب؟ جب نکرے کی طرف مضاف ہو اس میں تفضیل اور من کے ساتھ استعمال ہو. تو پھر کیا ہوگا جی، تو مفرد ہی لائیں گے. لیکن اگر الف لام اس پہ آ جائے اس میں تفضیل پہ تو مطابقت واجب، اور اگر معرفے کی طرف مضاف ہو تو آپ کو اختیار ہے. سمجھ گئے نا اس میں تفضیل کے چاروں استعمالات. جی آئیے خیلی خوب. بھلے آئیے سمجھ گئے یہ بحث پوری. کتنے استعمالات ہوئے اس میں تفضیل؟ اس میں تفضیل جب بھی استعمال ہوگی انہی چار وجہ میں سے ایک پہ استعمال ہوگی، یا تو من کے ساتھ استعمال ہوگی یا وہ نقرے کی طرف مضاف ہوگی. تو ان دو صورتوں میں اس میں تفضیل ہمیشہ مفرد استعمال ہوگی، مفرد مؤنث کچھ نہیں، بس افعال ہی رہے گا، افعال کی وزن پہ رہے گی. ٹھیک ہے. اگر الف لام داخل ہو گیا تو مطابقت. تیسری استعمال کیا ہے اس کا، الف لام کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اس میں تفضیل تو مطابقت واجب ہے. چوتھی استعمال کیا ہے، معرفے کی طرف مضاف ہو اس میں تفضیل، تو ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے، جائز ہے کہ آپ مطابقت کریں چاہے مطابقت. جاز الامران، جاز فیہ الامران، دونوں امر اس میں جائز ہے. کون کون سے؟ المطابقت و عدمھا، مطابقت اور عدم مطابقت. والامثلۃ ظاہرۃ، مثال ظاہر ہے جب دونوں طرح کی دے دیے تو اب آپ اس میں کر لیجیے. تنبیہان، دو تنبیہ. کلمتا خیر و شر، کلمتا کیا ہے، کلمتان تھا یہ، کیونکہ خیر کی طرف مضاف ہوا تو اضافت کی وجہ سے. کلمتا خیر و شر، یہ دو کلمے جو ہے نا خیر اور شر، دیکھیے افعال کے وزن پہ تو نہیں ہے، اس کے اوپر نہیں ہے، پھر بھی یہ تفضیل کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور یہ تفضیل ہی ہے لیکن یہ اخیار اور اشر کا تخفیف کر دیا ہے انہوں نے. کلمتا خیر و شر، کلمہ خیر اور شر تستعملان، استعمال ہوتے ہیں دونوں للتفضیل، تفضیل کے لیے، تخفیفا لاخیار و اشر، اخیار و اشر کی تخفیف. وہ تو انس، اور اس کی مؤنث کیا آئے گی، اس کی خیر کی خیرت، خیرہ، اور شر کی شرہ اور شرہ، شرہ بھی آتی ہے اور شرہ بھی آتی ہے. تو مؤنث اس کی پھر فعلا کے وزن پہ مت ڈھونڈنے پہنچ جانا. دوسری تنبیہ، التنبیہ الثانی، قد یجرد وزن التفضیل من معنی المفاضلہ، کبھی کبھی اس میں تفضیل مفاضلت کا مطلب، اس میں تفضیل مفاضلت کے معنی سے خالی، تو ایسا ہو گیا جیسے انسان روح نہ ہو اس کے اندر. تو کبھی کبھی اس میں تفضیل مفاضلت کے معنی سے خالی ہوتی ہے تو کیا ہوگا، وہ یستعمل معنی جی معنی صفت مشبہ، اس وقت صفت مشبہ کے معنی میں استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. یا اس میں فاعل کے معنی میں، اگر افعل کے وزن پہ ہو اور اس میں تفضیل کے معنی نہیں ہے تو سمجھ لو صفت مشبہ ہے یا
اس میں فاعل ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، أَهْوَنُ عَلَيْهِ اس کے اوپر سخت ہے، تو اس میں مفاضلت کا معنی کیا ہے؟ اس سے زیادہ سخت کا معنی تو نہیں. تو احوانو کیا ہے پھر؟ صفت مشبہ. اے حین ہلکا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ جانتا ہے کہ اسے رسالت کہاں رکھنی ہے. یہاں پہ مفاضلت کا معنی ہے کہیں اللہ اس سے زیادہ جانتا ہے؟ نہیں، اللہ جانتا ہے، جاننے والا ہے. تو یہ کس معنی میں ہے؟ صفت افعل کے وزن پہ تو ہے لیکن مفاضلت کے معنی نہیں ہے اس میں، ورنہ اللہ کی کسی سے کیا مفاضلت، اللہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو مفاضلت ہوتی. لہٰذا یہ عالم یہاں اس میں فاعل کے معنی میں ہے. افعل جو ہے وہ فاعل کے معنی میں ہے. اللہ جاننے والا ہے، سب سے زیادہ نہیں، وہ صفت مشبہ ہو جاتی ہے. اللہ جانتا ہے، جاننے والا ہے کہ اسے کہاں رسالت رکھنی ہے. جاننے والا تو کیا ہوا؟ افعل کے وزن پہ خالی صفت مشبہ ہی نہیں ہوتی ہے، کیا اس میں تفضیل ہی نہیں ہوتی. افعل کے وزن پہ صفت مشبہ بھی ہوتی ہے. کب ہوتی ہے صفت مشبہ؟ یاد ہے بتایا تھا، جب فعل رنگ و عیب کے معنی میں ہو صفت مشبہ تو افعل کے وزن پہ ہوتی ہے صفت مشبہ. باقی سماعی ہے ثلاثی مجرد سے، لیکن افعل رنگ و عیب کو چھوڑ کر باقی شرطوں کے ساتھ، رنگ و عیب کے ساتھ ساتھ اور شرطوں کے ساتھ افعل اس میں تفضیل کے وزن پہ ہے. اس میں تفضیل کا یہی وزن ہے نا افعل، لیکن اگر رنگ و عیب پہ ہو افعل تو وہ صفت مشبہ ہے. ایسے ہی افعل کے وزن پہ ہو لیکن اس میں مفاضلت کے معنی نہ ہو تو وہ صفت مشبہ کے معنی میں ہوگی یا فاعل کے معنی میں. اس میں ممال ہے وہ آگے پڑھیں گے ابھی. اللہم بیر بیر اس کے وزن پر السؤال والتمرین. بیر بیر یعنی آگے آگے ترکی زبان والے بولتے بیر بیر، جلدی جلدی کہاں ہے ابھی یعنی. تو وہ کہہ رہا ہے اور عربی ملا کے اللہم بیر بیر. رک جاؤ رک جاؤ، ٹھہرو ٹھہرو. اللہ بیر بیر کا مطلب وہ ایسے ہی کہہ دیتے تھے استاد. السؤال والتمرین کل انشاءاللہ دیکھ کے آئیے گا اور صیغہ مبالغہ پڑھیں گے. سوال تمرین میں کیا پوچھا ہے؟ نمبر 1 میں ما ہی صیغۃ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کا صیغہ کیا ہے؟ افعل. وما ہوا معناہ، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ ایک موصوف اور اس کے اندر ایک صفت دوسروں سے زیادہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں. وَأَصْلُهَا وَمَا هُوَ مَعْنَاهَا وَأَصْلُهَا، اصل کیا ہے یعنی بنتا کیسے ہے؟ اصل یعنی اصل مطلب اس کی اصل نہیں، اصل مراد جڑ جس سے بنا ہے. مشتق کس سے ہوا ہے؟ بنا کس سے ہے؟ ثلاثی مجرد تام، ثلاثی ہو، مجرد ہو، تام ہو، متصرف ہو، مفاضلت کے معنی ہو، رنگ و عیب کے معنی نہ ہو، ثلاثی ہو، مجرد ہو، تام ہو. یہ ہے اس کی اصل، اس سے بنتا ہے. یہ فضل سے بنا اس میں تفضیل کی اصل. بین تفضیل فیما یلی، فیما یلی جو افعال ہیں ان میں اس میں تفضیل بتائی. یغفلو، اغفل، اغفل غافل ہونا، یغفلو غافل، اس میں تفضیل کیا ہوگی؟ اغفل. یحضرو احضر، یعتادو دیکھ لو پہلے اعتاد یعتادو، اس میں ثلاثی مجرد ہے، شرطیں ہیں اس میں جو چلے بنانے کے لیے. اکثر اعتیادن، اکثر اعتیادن، یحمرو احمرار، اشد احمرارن، یتزلزلو تزلزل، کیا آئے گا مصدر؟ یتزلزلو، تزلزل تزلزل، تزلزل، اکثرو تزلزلن. یبہجو زینت کے معنی میں ہے، یبہجو. بہیجتن، اکثر و بہیجتن مثلا. یعیشو، عاشا، یعیشو اشد عیشن یا اکثر عیشن، کیونکہ عیش میں یسودو، یسودو سادہ، اسود نہیں تو رنگ و عیب کے معنی میں ہے تو پھر یہ اسود تو صفت مشبہ ہو جائے گی. اکثر و سودا، یجوزو جازا، یجوزو، اکثر و جوازن ہو جائے گا یا اشد و جوازن کیونکہ وہ نہیں ہے نا اس میں. یکثرو کسرا اکثر، یقلو اقل، یغیبو اکثر غیابن، یدوبو
داما دوام، ادوم ادوم ینقلبو انقلب ینقلب انقلاب، اکثر و انقلابا. ٹھیک ہے. پھر تیسری تمرین میں کیا کرنا؟ اصلح فی الکلمات التالیہ اغلاطها، اصلاح کیجیے آنے والے کلمات میں اس کی غلطیوں کی. انتل افضل منی، انتل افضل منی. غلط کیوں؟ کیونکہ من کے ساتھ الف لام توڑ جاتا ہے. انت افضل منی، ورنہ آپ کہیے انتل افضل. جی فلا ہی الافضل منا. صحیح ہے غلط ہے؟ پہلی بات تو الف لام نہیں، دوسرا ہیا کے ساتھ فضلہ ہوتا. اگر منا نہ ہوتا تو ہی الفضلہ ہوتا، یا پھر ہیا افضل منا. نہیں، افضل کیوں ہوتا؟ فضلہ منا. نہیں یار، من کے ساتھ تو افعل ہی رہے گا، افضل منا. تو یہ آپ کو اصلاح کر کے لانی ہے اور تمرین کر کے لانی ہے. کل پڑھیں گے انشاءاللہ اسم المبالغہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ